हाँ जी, क्या फरमाते हो? ये तादाद बढ़ी है जामिया की थोड़ी हुई है एक साल में? हैं? अच्छा अच्छा, फिर बड़ी है तो फिर आसान से तलावत कर दो आके। तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. अलीमा व तर्जमा। सूरतुल अनफाल की आयात 8 ता 11 का तर्जमा तफसीर सगीर से पेश है। मैं शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। और उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे 2 गिरोहों में से एक का वादा करता था कि वो तुमको दिया जाएगा और तुम चाहते थे कि वो गिरोह जिसके पास हथियार नहीं हैं तुमको मिले, और अल्लाह चाहता था कि वो हक़ को अपने अहकाम के ज़रिए से पूरा कर दे
اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ اس طرح حق کو قائم کر دے اور باطل کو تباہ کر دے، خواہ مجرم اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے التجائیں کرتے تھے، اس پر تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری مدد ہزاروں فرشتوں سے کروں گا، جن کا لشکر کے بعد لشکر بڑھ رہا ہوگا۔ اور اللہ نے اس خبر کو محض ایک بشارت کے طور پر نازل کیا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، فرشتے تو محض ایک علامت ہیں۔ اللہ یقیناً بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، عبداللہ سرمد نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کو خدا عز و جل پر یقین نہیں، اس بد نصیب شخص کا کوئی بھی دین نہیں۔ پر وہ سعید جو کہ نشانوں کو پاتے ہیں، وہ اس سے مل کے دل کو اسی سے ملاتے ہیں۔ وہ اس کے ہو گئے ہیں، اسی سے وہ جیتے ہیں۔ ہر دم اسی کے ہاتھ سے ایک جام پیتے ہیں۔ کچھ ایسے مست ہیں وہ رخ خوب یار سے ڈرتے کبھی نہیں ہیں، وہ دشمن کے وار سے۔ جب دشمنوں کے ہاتھ سے وہ تنگ آتے ہیں، جب بد شیار لوگ انہیں کچھ ستاتے ہیں،
جب ان کے مارنے کے لیے چال چلتے ہیں، جب ان سے جنگ کرنے کو باہر نکلتے ہیں، تب وہ خدائے پاک نشان کو دکھاتا ہے، غیروں پہ اپنا روب نشان سے جماتا ہے، کہتا ہے یہ تو بندائے عالی جناب ہے، مجھ سے لڑو اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے، اس ذات پاک سے جو کوئی دل لگاتا ہے، آخر وہ اس کے رحم کو ایسا ہی پاتا ہے جس کو خدا عز و جل پر یقین نہیں، اس بد نصیب شخص کا کوئی بھی دین نہیں، کوئی بھی دین نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اچھا جی، اب آ جاؤ دانیال صاحب، تصور صاحب۔ دانیال تصور ایک چیز ہے اور مصحف رشید مصحف ہے کہ مصحف ہے؟ مصحف۔ اچھا آ جاؤ بھی، جو بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج ہم ایک ایسے اہم واقعے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والی پہلی باقاعدہ لڑائی یعنی غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اثرات نہایت وسیع اور گہرے ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس غزوے کا نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو سخت مظالم کا نشانہ بنایا، ان کا بائیکاٹ کیا اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک طرف مسلمان اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں فتح کی خوشخبری دی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی ضرور کفار کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے بعد
اہل مکہ کے ان مظالم میں کمی آنے کے بجائے یہ مظالم اور بھی بڑھ گئے، اور کفار مکہ کی طرف سے مدینے پر حملے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے مدینے پر حملے کے خوف سے ان دنوں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے کہ اچانک حملے کی صورت میں وہ اپنا دفاع کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآنی آیت میں اپنے دفاع کی اجازت مل چکی تھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت مسلمانوں کو کفار کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیں، ان میں سے ایک بنیادی تدبیر یہ تھی کہ اپنے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن و امان کے معاہدے شروع کیے۔ دوسری یہ کہ چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں کفار کی حرکات و سکنات کو جاننے کے لیے مدینہ کے مختلف اطراف میں روانہ فرمائیں، جو سریات کے نام سے تاریخ میں موسوم ہیں۔ علاوہ ازیں 4 مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ان غزوات اور سریات کی کچھ تفصیل اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ غزوہ ودان، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ اور غزوہ صفوان، سریہ حضرت عبیدہ بن حارث، سریہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور سریہ حضرت عبداللہ بن جہش۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ان تجارتی قافلوں کی روک تھام کا فیصلہ فرمایا جو مکے سے شام کی طرف آتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نہایت پر حکمت اور دورست نتائج کا حامل تھا۔ اس فیصلے کی جو حکمت اور وجوہات حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ فرمودہ 13 دسمبر 2019 میں ہمیں سمجھائی ہیں، وہ حضور انور کے الفاظ مبارک میں پیش ہیں۔ چوتھی جو تدبیر تھی وہ آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے قریش کے ان تجارتی قافلوں کی روک تھام شروع فرما دی جو مکے سے شام کی طرف آتے جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے تھے مسلمانوں کے خلاف عداوت کی آگ لگاتے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں اسلام کی عداوت کا تخم بویا جانا مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا مدینہ سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا، اور ان حالات میں قریش کو زیر کرنے اور ان کی ظالمانہ کاروائیوں سے روکنے اور صلح پر مجبور کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی اور سریع الاثر ذریعہ تھا کہ ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جاوے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلح کی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا ان میں ان کے تجارتی قافلوں کی روک تھام کا بہت بڑا دخل تھا۔ بس یہ ایک نہایت دانش مندانہ تدبیر تھی جو اپنے وقت پر کامیابی کا پھل لائی۔ پھر یہ بھی کہ قریش کے ان قافلوں کا نفع بسا اوقات اسلام کو مٹانے کی کوشش میں صرف ہوتا تھا، بلکہ بعض قافلے تو خصوصیت کے ساتھ اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس صورت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں کی روک تھام خود اپنی ذات میں بھی ایک بالکل جائز مقصود تھی۔ اب ہم جنگ بدر کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال کی بات ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ 30-40 یا بعض روایات کے مطابق 70 آدمی تھے، ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس واقعے کی آگے بیان ہونے والی تفاصیل کو اسکرین پر ساتھ ساتھ دکھائی جانے والی اینیمیشنز کی مدد سے کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد
قریش مکہ کے اس قافلے سے پہلے بھی مدینے کے قریب سے گزرنے والے 2 قافلوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، جن کی حفاظت پر اس زمانے کے دستور کے مطابق مسلح حفاظتی دستے بھی متعین تھے۔ چونکہ یہ قافلہ پہلے دونوں قافلوں سے بڑا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی یقیناً ایک بڑا مسلح دستہ مقرر تھا۔ بس یہ امر مسیحی مستشرقین کے اس اعتراض کو بھی رد کرتا ہے کہ ایک نہتے قافلے پر 300 سے زائد مسلمان حملہ آور ہونے کے لیے کیوں نکلے۔ ظالم قریش کو ہوش میں لانے اور انہیں ان کی خطرناک کارروائیوں سے روکنے کے لیے اس قافلے کی روک تھام نہایت ضروری تھی۔ نیز اس کا مدینہ کے اس قدر قریب سے گزرنا ویسے ہی مسلمانوں کے لیے کئی قسم کے خطروں کا باعث تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی خبر پا کر اپنے 2 مہاجر صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو خبر رسانی کے لیے روانہ فرمایا، اور دوسرے صحابہ کو بھی اس قافلے کی روک تھام کے لیے تیار رہنے کا ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف ابو سفیان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی، یا اس نے از خود خطرہ محسوس کرتے ہوئے زمزم نامی اپنے ایک سوار کو مکے کی طرف بھگا دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا مکہ پہنچے اور وہاں سے قریش کے ایک مسلح لشکر کو اس قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے نکال لائے۔ چنانچہ اس سوار نے مکہ پہنچ کر خوب واویلا کیا اور چیخ چیخ کر مسلمانوں کے خلاف انہیں ابھارا کہ اے اہل مکہ، تمہارے قافلے پر محمد اور اس کے اصحاب حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، چلو اور اسے بچا لو۔ اس وقت قریش کے جوش کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور اس مہم میں ہر وہ شخص شامل ہو جو لڑنے کے قابل ہے۔ اس طرح 3 دن کی تیاری کے بعد 1000 سپاہیوں کا مسلح لشکر مکے سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر بڑے جاہ و حشم کے ساتھ یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ مکے سے نکلنے کے بعد جب یہ لشکر جحفہ پہنچا، جو بدر اور مکے کے درمیان واقع ہے، تو ابو سفیان نے قیس بن امرا القیس کے ذریعے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اس کا تجارتی قافلہ بدر سے گزرنے والے معروف تجارتی راستے کو چھوڑ کر خطرے کی جگہ سے نکل آیا ہے، اس لیے اب لشکر کو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس خبر پر بعض لوگ واپس جانے کو تیار ہو گئے، لیکن ابو جہل اور اس کی پارٹی کے اثر کے ماتحت اکثر اہل لشکر نے، اور ایک روایت کے مطابق سب شاملین لشکر نے، بڑی سختی سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم بدر تک ضرور جائیں گے اور وہاں جا کر 3 دن تک جشن منائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے سارے ملک میں ہمارا رعب بیٹھ جائے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں۔ بدر وہ میدان ہے جہاں پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، جس میں عرب کے مختلف قبائل جمع ہو کر تجارت کرتے اور پھر ایک بڑا جشن منعقد کرتے۔ چنانچہ سوائے چند آدمیوں کے جو واپس لوٹ گئے، باقی سارا لشکر بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اگر اس لشکر کی تعداد کا ذکر کیا جائے تو اس وقت لشکر قریش کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور تمام سوار اور اکثر پیادے زرہ پوش تھے، اور دیگر سامان جنگ مثلا نیزے، تلواریں اور تیر کمان وغیرہ بھی کافی تعداد میں ان کے پاس موجود تھے۔ پیارے حضور، اب ہم مدینہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی خبر پا کر 2 صحابہ کو خبر رسانی کے لیے روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی وہ واپس نہیں لوٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قریش کا ایک لشکر مکے سے آ رہا ہے۔ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جلدی خبر کیسے پہنچ گئی؟ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر امور غیبیہ بذریعہ وحی و الہام ظاہر کرتا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی اطلاع دی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ اس زمانے میں مکے سے مدینے کا فاصلہ تیز رفتار سواری کے لیے 3 سے 4 دن تھا۔ چونکہ لشکر کفار مکہ سے 4 رمضان کو روانہ ہوا اور مسلمان لشکر مدینے سے 12 رمضان کو نکلا، بس ان 8 دنوں کے دوران ممکن ہے کہ کوئی خبر رساں مکے سے روانہ ہو کر مدینہ خبر پہنچا کر واپس مکہ پہنچ گیا ہو۔
ان دو وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً لشکر کی خبر بھی ملی تھی، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصالح کی بنا پر تمام صحابہ کے سامنے اس خبر کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں اس صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت جو کمزور حالت مسلمانوں کی تھی اسے ملحوظ رکھتے ہوئے نیز جنگی تدابیر کے عام اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو مشتہر نہیں ہونے دیا تاکہ عامت المسلمین میں اس کی وجہ سے کسی قسم کی بددلی پیدا نہ ہو، لیکن ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اس خبر کے اظہار کے ایسے رنگ میں صحابہ میں تحریک فرمائی کہ بہت سے صحابہ باوجود یہ خیال رکھنے کے کہ یہ مہم قافلے کی روک تھام کی غرض سے اختیار کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، حتیٰ کہ انصار بھی جو بیت عقبہ ثانیہ کی روح سے صرف مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں خود کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، اور جو اس وقت تک کسی غزوے یا سریے میں شامل نہیں ہوئے تھے، شریک جہاد ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر انصار اور مہاجرین کی ایک قلیل جماعت کے ساتھ 12 رمضان المبارک بروز اتوار مدینے سے روانہ ہو گئے۔ پیارے حضور، یہاں پر ہماری پریزنٹیشن اختتام پذیر ہوتی ہے، اور حضور کی اجازت سے دوسری پریزنٹیشن میں اب غزوہ بدر کے باقی حالات بیان کیے جائیں گے۔ اچھا، دوسری پریزنٹیشن قاسم محمود اور محمد صاحب خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن معرکہ تھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے حق کو غالب کر دکھایا اور وہ یکتا دابر الکافرین کے مطابق کفار کے سرکردہ رؤساء کی بیخ کنی کر دی۔ ابھی غزوہ بدر کا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو مدینے سے بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے ایک غیر معروف راستے کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسافت طے کرنے کے بعد جیش اسلامی کا جائزہ لیا اور لشکر میں سے کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیا۔ اب صحابہ کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 کے قریب مہاجرین اور باقی انصار صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اس جماعت نے مدینے سے نکل کر راستے میں روحا اور زعفران کے مقامات پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے روحا اور زعفران کے سفر کو اس اینیمیشن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ روحا مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے اور زعفران روحا سے 41 میل کے فاصلے پر ہے۔ زعفران کے مقام پر یہ اطلاع ملی کہ تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے ایک بڑا لشکر مکے سے آ رہا ہے۔ اب چونکہ بات واضح ہو چکی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ مانگا۔ بعض نے یہ رائے پیش کی کہ بہتر ہے کہ ابو سفیان کے قافلے سے سامنا ہو۔ قرآن کریم نے صحابہ کی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس رائے کو پسند نہ فرمایا اور مزید مشورہ مانگا۔ چنانچہ اکابر صحابہ نے جان نثارانہ تقریریں کی اور عرض کیا کہ ہمارے جان و مال سب خدا کے ہیں، ہم ہر میدان میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی کلمات کہے کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی چاہتے ہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی طرف سے عرض کیا: یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔
اور آپ انشاءاللہ ہم کو لڑائی میں صابر پائیں گے اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقاریر سنی تو بہت خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمانے لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے بدر کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اسلامی لشکر کے اس سفر کو اسکرین پر موجود اینیمیشن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنان نامی ٹیلے سے گزرتے ہوئے بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، بہتر ہوگا اگر کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور چشمے کے پاس ڈیرا ڈال دیا۔ جگہ کے انتخاب کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں ایک بلند جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی سائبان تیار کر دیا۔ آج کل اس جگہ ایک مسجد موجود ہے جس کا نام اسی واقعے کی مناسبت سے مسجد عریش ہے۔ میدان بدر مدینے سے تقریباً 155 کلومیٹر یعنی 96 میل کے فاصلے پر مکے سے شام کے راستے پر واقع ہے، جیسا کہ اسکرین پر دکھایا گیا ہے۔ اس میدان کے گرد پہاڑ اور ٹیلے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ بدر نامی ایک شخص نے رہائش اختیار کی، جس وجہ سے اس کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ اس زمانے میں بدر کا مقام اس وجہ سے اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پانی موجود تھا، جس کے باعث شام سے آنے جانے والے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ بدر کا میدان تقریباً 5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا ہے، جیسا کہ اس وقت اسکرین پر واضح کیا گیا ہے۔ میدان عمومی طور پر سخت ہے، لیکن چند جگہوں پر ریتلی زمین بھی ہے۔ شمال اور مشرقی علاقے چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل ہیں، جنوب میں ایک پہاڑی ہے، جبکہ مغرب کی طرف ساحل کے نزدیک ریت کے ٹیلے ہیں۔ قرآن کریم نے میدان بدر کے حوالے سے دونوں لشکروں اور کفار کے تجارتی قافلے کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے: اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، یعنی اس دن جب کہ تم میدان جنگ کے ورلے کنارے پر تھے اور وہ کافر پرلے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اس آیت میں بیان صورتحال کو ہم اس اینیمیشن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں تو جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا وہ العدوۃ الدنیا کہلاتی ہے، یعنی میدان بدر کا مدینے سے قریب کا کنارہ، اور جس جگہ کفار مکہ کا لشکر ٹھہرا اس کو العدوۃ القصویٰ کہا گیا ہے، یعنی مدینے سے دور کا کنارہ، اور جس جگہ سے ابو سفیان کا قافلہ گزرا اس جگہ کو قرآن نے اسفل یعنی نشیبی جگہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ نقشے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تجارتی قافلے نے بدر کی وادی والا معروف راستہ استعمال کرنے کی بجائے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقے کا راستہ استعمال کیا اور میدان بدر کو اپنے بائیں طرف چھوڑتے ہوئے مکہ پہنچ گیا۔ باقاعدہ لڑائی سے ایک رات قبل خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش برسا دی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آتا ہے: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ہو گیا اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ریتلی زمین قدم جمانے کے لیے سازگار ہو گئی۔ لیکن اس بارش سے کفار کو یہ نقصان ہوا کہ ان کے پڑاؤ کی جگہ پر کیچڑ ہو گیا اور پانی بھی کچھ گدلا اور میلا ہو گیا، جس سے ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک نماز فجر پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور حرض المؤمنین علی القتال کے قرآنی ارشاد کے مطابق صحابہ کو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی شروع کی۔ لشکر کے عقب میں بدر کی پہاڑیاں اور کھجوروں کے باغات تھے، لہٰذا اس طرف سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے دونوں اطراف میں صحابہ کے دستے مقرر کیے اور دائیں بائیں اور پیچھے کچھ بلند جگہ پر تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور سامنے کی طرف نسبتاً چاق و چوبند دستے کو مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نسبتاً اونچی جگہ پر تھا تاکہ آپ وہاں سے میدان جنگ کے منظر کو دیکھ کر
صورتحال کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم کی فوری رہنمائی فرما سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اگر کفار فوری حملہ کر دیں تو پہلے تیروں کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ تیر ضائع نہ جائیں، بلکہ جب دشمن قریب آئیں تو تیر چلائیں، اگر وہ اور قریب آئیں تو پتھر ماریں، اور مزید قریب آ جائیں تو نیزے سے کام لیں، اور بالکل قریب آ جائیں تو پھر تلوار چلائیں۔ کفار کا لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، جبکہ مسلمان ظاہری تعداد کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے مٹھی بھر معلوم ہوتے تھے۔ مسلمان تعداد میں کم، سامان میں تھوڑے اور غربت اور بے وطنی کا شکار تھے، جبکہ کفار کا لشکر 1000 تجربہ کار جنگجو افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس گھوڑے بھی تعداد میں زیادہ تھے اور زرہیں اور تلواریں بھی زیادہ تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی لشکر کو ایک خدا داد رعب حاصل تھا۔ چنانچہ جب لشکر قریش نے عمیر بن وہب کو اسلامی لشکر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آ کر بتایا کہ اگرچہ کوئی مخفی کمک نظر نہیں آتی، مگر یا معشر القریش، میں مسلمانوں کے لشکر میں اونٹوں پر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو سوار دیکھتا ہوں۔ جنگ کے آغاز سے قبل جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے اور لشکر کے کھڑے ہونے کی ترتیب کی وجہ سے اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے کم نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے، اور بعض کفار نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہیں کہ قریش کی عورتیں ہی ان کے مقابلے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل بڑھتے جاتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور یاد کرو جب وہ تمہیں ان کو جب تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہوئی تمہاری نظروں میں کم دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی نظروں میں بہت کم دکھا رہا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت یعنی انفرادی لڑائی ہوئی، اور کفار کے لشکر سے اسود بن عبد الاسد مخزومی نے مسلمانوں کو للکارا، جس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر مبارزت کے لیے آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو مقابلے پر بھجوایا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے حریفوں کو جلد ہی خاک میں ملا دیا، البتہ حضرت عبیدہ اور ولید میں سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا، جس پر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد کفار نے عام جنگ شروع کر دی۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کا واسطہ دیتے ہوئے نہایت رقت کے ساتھ یہ دعا کی، اے خدا، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ سجدے سے اٹھے اور خدائی بشارت سیحزم الجمع ویولون الدبر کے الفاظ دہراتے ہوئے صاحبان سے باہر نکل آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا اور جوش کے ساتھ فرمایا، شاہت الوجوہ، دشمنوں کے منہ بگڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بھر کر ریت پھینکنا تھا کہ اذن الہی سے ایسی آندھی چلی کہ کفار کی آنکھوں اور منہ پر ریت اور کنکر برسنے لگے۔ اس کا ذکر قرآن کریم نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کے الفاظ میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زوردار حملے کا ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کے اس جوابی حملے سے ابو جہل سمیت کفار کے کئی اہم سردار مارے گئے، ان کا جھنڈا گر گیا اور وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی جنگی قیدی بنے، جبکہ 14 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ یہ ایسی شاندار فتح تھی کہ جس کے نتیجے میں تمام عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ 313 مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے سے 3 گنا نہایت مضبوط فوج کو شکست دی۔ قرآن کریم نے اس دن کو یوم الفرقان سے موسوم کیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی کی حالت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اور یقیناً اللہ بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ بدر کے متعلق یہ قرآنی آیت اس دور میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی الہام ہوئی، جس کی تشریح میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے کو بدر کا زمانہ قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک بدر تو وہ تھا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں پر فتح پائی، اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی، اور ایک بدر یہ ہے، اس وقت بھی اسلام کی حالت اذلہ کی ہو رہی ہے، سو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً فرمایا، جنگ بدر کا قصہ مت بھولو۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز آج کل بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانثاری کے واقعات اور ان کی سیرت بیان فرما رہے ہیں، جو ایک رنگ میں اس الہی حکم یعنی جنگ بدر کا قصہ مت بھولو کی تعمیل ہے، تاکہ ہمیں جنگ بدر میں شامل ہونے والے ان مبارک اور مقدس وجودوں کے قصے یاد رہیں، اور ہم بھی ان کی قربانیوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ہمیشہ ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اب کیا ہے؟ کون سی کتنے دیر بعد کلاس لگ رہی ہے ان کی؟ 17 میں ہوئی تھی؟ 17 میں کون سے مہینے میں؟ جیسے اولا اور ثانیہ والوں کی پہلی کلاس ہے، عمایدہ اولا ثانیہ، اور یہ پہلی کلاس ہے؟ اچھا، جو نکل چکے ہیں ان کی کلاسیں ہو چکی ہیں اور یہ پہلے بھی اٹینڈ کر چکے ہیں۔ تو یہ علیحدہ کو بیٹھے ہوئے، یہ پریزنٹیشن دینے والے تھے سارے پروگرام میں۔ عمایدہ کون سی ہے؟ یہ کون سی عمایدہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ اچھا، یہ ممائدہ میں ہے، یو آر ان ممائدہ، ہاں، اسپیشل کلاس، ہاں، یو آر ممائدہ اسپیشل۔ اردو سیکھی ہے کچھ؟ ہاں، تھوڑی اور تھوڑا؟ اگر تھوڑی سیکھی ہے تو ٹھیک سیکھی ہے، اگر تھوڑا سیکھی ہے تو پھر غلط سیکھی ہے۔ علیحدہ لیتے ہیں کلاس؟ جی حضور، چونکہ انگریزی اور اردو دونوں ہی نہیں سمجھتے تھے تو فرینچ آتی ہے؟ یہ فرینچ بولتے ہیں نا؟ فرینچ بولتے ہیں سر۔ یہاں آتی ہے کسی فرینچ؟ بیلجیم فرانس سے کوئی نہیں آیا ہوا یہاں؟ جی، تو اس کا توقیر ہے، یہ توقیر اس کے ابا کا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ جو بھی نام ہے تمہارا، اس کو فرینچ میں باتیں کیا کرو اس سے۔ ہاں، پڑھاتا بھی ہے ایسے؟ یہ پڑھاتا ہے ایسے؟ جی، بس مواخات قائم کراتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ بدری صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ویسے تو دونوں ہی مہاجر ہیں، یہ دور کا مہاجر ہے، یہ قریب کا مہاجر ہے۔ اچھا، اور کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، نوید احمد کہاں سے آئے تھے؟ ہیں؟ برامپٹن؟ پاکستان سے کب آئے تھے؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ تمہارے ابا کہاں سے آئے تھے؟ پاکستان سے۔ کس جگہ سے؟ مرید کے۔ مرید کے؟ لاہور کے پاس ہے۔ مرید کے لاہور کے پاس ہے، ضلع شیخو پورہ میں ہے، گجرانوالے میں؟ کون سے ضلع میں؟ شیخو پورہ، گجرانوالہ؟ نہیں پتا۔ اچھا، اور کیا کہتے ہو؟ یہ امریکہ سے مائیگریٹ ہو کے آیا ہے، وہ جرمنی سے آیا جامعہ چھوڑ کے۔ تم کینیڈا سے جامعہ چھوڑ کے آئے ہو؟ آئے سیدھے یہیں آؤ؟ جرمنی سے کون کون آئے جامعہ چھوڑ کے؟ اچھا، اور کیا کہتے ہو؟
کچھ نہیں کہتے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ کہتے ہیں 313 صحابہ تھے بدر میں، یقینی بات ہے کہ 313 ہی تھے، کم زیادہ نہیں تھے؟ اور مائکرو فون لے کے بتاؤ۔ 310 کا بھی ذکر آتا ہے اور 300 کا ذکر بھی آتا ہے، 300 کا ذکر بھی آتا ہے اور 310 کا ذکر بھی آتا ہے، اور 320 کا بھی آتا ہے، 322 کا بھی آتا ہے۔ میں نے ایک خطبے میں بیان کیا، تم لوگ خطبہ یاد نہیں رکھا نا، کہ 313 مکمل نہیں تھے، مختلف ذکر ملتے ہیں۔ جی مرزا صاحب نے لکھا ہے، مرزا بشیر صاحب نے، کہ 310 سے غالباً زیادہ ہی تھے، اور 313 سے زیادہ بھی لکھا ہے بعضوں نے، اور بعضوں کو شمار کیا گیا ہے بدر میں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو شامل بھی نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آنسر نے فرمایا نا یہ شامل ہیں، جی اس لحاظ سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ پھر اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہو؟ کیوں معاہدہ کلاس کون ہے معاہدہ؟ تو ان کو پڑھائی سمجھ آ رہی ہے صحیح؟ سب سے آسان مضمون کون سا لگتا ہے معاہدہ والوں کو؟ یا بالکل نہ پڑھایا جائے وہ سب سے آسان ہے؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں، اچھا کوئی بولتا رہا نہیں، گو بنے میں سارے کیا کہتے ہو منصور گمن؟ تم نے پوچھنا کچھ؟ اچھا کس نے پوچھنا ہے بتاؤ؟ اردو میں پوچھنا، انگریزی میں نہیں پوچھنا۔ اس کا کیا نام ہے اس کا، تمہارے جگہ کا کیا نام ہے؟ نہیں نو جہاں سے تم لوگ آئے، یہ دریا کے کنارے والا لیمنگٹن سپا۔ لیمنگٹن سپا، یس، ہاں لیمنگٹن سپا، یس۔ میرا سوال یہ ہے حضور، آج کی ترقی یافتہ حکومتیں میثاق مدینہ سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ کیا رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں کہ انصاف کس طرح کرنا ہے، آپس میں مل جل کے کس طرح رہنا ہے، اور لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ تو حکومت، نظام حکومت ایک ہے، دو بڑے ہیں چیزیں۔ امریکہ میں جو پروفیسر صاحب تھے، تو میں نے اپنی پیس کانفرنس میں کوٹ بھی کیا تھا، وہ اسلام کے بارے میں بھی لکھتا رہتا ہے، امریکن ہے، اور ایک مسلمان پروفیسر بھی وہاں ملے تھے مجھے استقبال کے ہیوسٹن میں۔ ان کو میں نے کہا دو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو دنیا والوں کو لیے دو تو بہرحال بہت واضح ایک چارٹر ہے جس سے تم عمل کر کے دنیا میں کام کر سکتے ہو۔ میثاق مدینہ سے کہ حکومتوں کو کس طرح چلانا ہے اور حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور حجت الوداع کے خطبے سے کہ انسانیت، حقوق انسانی کیا ہیں اور کس طرح اس کو آنر کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اگر پیدا کر لیں مسلمان ملک کے بڑے دعوے کرتے ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ انسانیت کے حقوق کا بھی چارٹر مل گیا اور میثاق مدینہ سے حکومت کے نظام کا بھی مل گیا۔ یہ دو چیزوں پہ عمل ہو جائے تو مسلمان کہیں کے کہیں پہنچ جائیں۔ لیکن کہاں پہنچنا ہے انہوں نے؟ وہی لوگ، کل میں نے ان کے سائنس دانوں کی جو کانفرنس ریسرچرز کی ہو رہی تھی، اس میں یہی بتایا تھا کہ اب غیر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ترقی کر گئے تھے ریسرچ میں بھی اور سائنس میں بھی اور بہت ساری ایجادات کیں، اور اب حال یہ ہے کہ سارے 46 مسلمان ملکوں میں یہ جو ایک کام کر کے مل کے کیا ہے نا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ صرف کوریا نے کر لیا۔ تو اب یہ حال ہے ان کے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟
ہاں جی گنزیلو صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ہاں نہیں نہیں آ رہا ہے کوئی سوال، ہاں ابھی ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا۔ اچھا شکر ہے نہیں آیا۔ اور تمہارے پاس سوال تم ویسے ہی کر لیتے ہو میرے سے آ کے۔ ہاں بتاؤ کوئی رہ گیا تھا اس دن؟ نہیں بعد میں سوچا ہے۔ بعد میں سوچا ہے؟ جی اچھا جنگ عظیم اول کی یاد میں پاپیز تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہیں جنگ عظیم اول کی یاد میں پاپیز تقسیم کی جاتی ہیں اور سائلنس بھی ہوتا ہے۔ اسلامی جنگیں بھی ہوئی ہیں جیسا کہ جنگ بدر جو آپ اپنے خطبات میں بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی نشانی یا دین نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یاد کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں اصل جو چیز ہے تو اسلامی تعلیم پہ عمل کرنا کس لیے تھی؟ یہ تو ہم جنگ بدر کے واقعے کو نہ بھولنا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے مسلمان بھول گئے اپنی باتیں۔ جنگ کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی، اصل چیز یہ تھی کہ انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب یہ آیتیں پڑھی گئیں، سورہ حج کی آیت 41-41، اس میں یہی کہا ہے نا، جنگ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اگر نہ کیا تو یہ لوگ مذہب کے خلاف ہیں، مذہب کو نہیں رہنے دیں گے، اور اس لیے نہ کچھ سیناگوگ رہے گا، نہ چرچ رہے گا، نہ ٹیمپل رہے گا، نہ مسجد رہے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کا تو کام یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ بھی کریں اور تمام مذاہب کی حفاظت بھی کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں، جو میثاق مدینہ کی بات کی اس نے، ٹھیک۔ لیکن ہو کیا رہا ہے یہاں تو خلافت کے نام پہ، داعش کے نام پہ، جو پرانے عراق میں اور سیریا میں یا جہاں بھی ان کی حکومتیں تھیں، پرانے جو تھے ان کے مذاہب کے یادگاریں، ان کو ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ اصل تو چیز ہے تم اسلامی تعلیم پہ عمل کرو اور اپنے دین کی تبلیغ کرو، اپنے دین پہ عمل کرو اور انسانیت کی قدریں قائم کرو۔ یہ عمل ہیں جو کام کرنے والے ہیں۔ صرف ایک دو پاپی لگا لینے سے 4 دن سال کے بعد ایک پاپی لگانے سے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارنے سے کیا فائدہ؟ یہ پاپی لگانے والے بڑے کو انصاف کر رہے ہیں۔ یہ ان کے تو اپنے 2 عملیاں ان کے کاموں میں۔ ہاں یاد رکھنا ہے، وہ چیز یاد رکھو جو ہماری تعلیم ہے، وہ یاد رکھنے والی اصل چیز ہے۔ باقی بزرگوں کی یادیں یاد رکھنی چاہیے، تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اور جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پرانے زمانے میں اسلام میں سائنسدان بھی پیدا ہوئے، ریسرچر بھی پیدا ہوئے، ایجادات کرنے والے بھی پیدا ہوئے، ان کی باتیں یاد رکھو اور انہیں کاموں کو آگے بڑھاؤ، نہ کہ بھول جاؤ اور کچھ بھی نہ کرو، عیاشیوں میں پڑ جاؤ۔ اپنے گھروں میں سونے کے ورک لگا لو اور سونے کے پینٹ کرا لو، اپنی بادشاہتیں قائم کر لو اور سمجھو کہ ہم جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ بنا لو۔ تو یہ چیزیں تو اسلام کے لیے نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ تعلیم، وہ تعلیم کو قائم کرنا ہمارا کام ہے، اور ان قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارا کام ہے جو صحابہ نے کی یا قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کی۔ ٹھیک ہے، تو اصل یاد یہ ہے۔ اور تبھی تو شاعر نے کہا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور زمین پہ تو آگے گر گئے۔ اب اٹھنانے کے لیے جماعت احمدیہ کے لوگ ہی ہیں، تم لوگ ہی ہو، مربیان ہے، احمدی ہے، وقف نو ہے، ہر احمدی ہے بلکہ، جس نے عمل کرنا ہے ان باتوں پہ، اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور پھر اسلام کی جو وہ ایک طاقت تھی، جو انصاف کی طاقت تھی، جو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کا ایک ذریعہ تھی، اس کو حاصل کرنا تم نے۔ روحانیت میں ترقی کرنی ہے اور انسانی مفاد کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی کیا فرماتے ہو؟ میں مسلمانوں کے خلاف
جو سلوک کیا جا رہا ہے کہاں؟ تو چائنا میں. اچھا. تو ضرور اس کے متعلق آپ کی کیا رہنمائی ہے, اور جو ان حالات میں ہمیں حالات کا تو پتہ نہیں کہ حالات ہیں, وہ چائنا والے یہ کہتے ہیں اور جو حکومت چائنا کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کریں. اصل میں یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں لوگ ظلم, وہ چائنیز اصل میں چائنیز نہیں ہے میرا خیال ہے, وہ رشین اسٹیٹ جو ہے نا, قزاقستان, ترکمانستان اور اس طرح کی, یہ میرا خیال ہے ان ملکوں سے ایک زمانے میں مائیگریٹ ہو کے وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں, اور ان کی وہ بولتے بھی ترکمانی ہیں یا اس قسم کی زبان بولتے ہیں جو فارسی کے زیادہ قریب ہے, اور وہ اپنی انڈیپینڈنس بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں, اپنی انفرادیت بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں. چائنا کے لوگ میرا خیال ہے ان کو اپنے لوگ ان میں مکس نہیں ہونا دینا چاہتے. جو عام مسلمان ہیں چائنا میں, چینی, وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں, ان پہ چینی کچھ نہیں کر رہے. لیکن ان کے بارے میں کل پرسوں کی خبر ہی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو ان کی اصلاح کرنی تھی, ہم نے ان کی اصلاح کر دی اور ان کو واپس بھیج دیا بہت سارے لوگوں کو. اس میں سے اس پہ کسی نے, یہاں کے مغرب کے کسی لکھنے والے نے آرٹیکل لکھا تھا کہ ان کو اصلاح نہیں کی, انہوں نے برین واش کیا. ان کو جو برین واش ہو گئے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں, آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسی سسٹم میں ایبزارب ہو جائیں جو, اور یا اس طرح ہی بن جائیں جس طرح یہ بنانا چاہتے ہیں چائنیز. یہ لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں. یہ جلسے پہ ہمارے پچھلے سال یو کے میں کچھ لوگ, یہ امریکہ میں ان میں سے گئے ہوئے ہیں, آ کے لے کے آئے تھے. ان کے کچھ لیڈر وہاں بھی ہیں چائنا میں, وہ مجھے ملے بھی. انہوں نے اپنی زبان بھی جو دکھائی کہ اس طرح ہم یہ کتاب ہے, تو وہ فارسی لکھی ہوئی تھی. فارسی سے ملتی جلتی زبان ہے ترکمانستانی یا جو بھی ان کی زبانیں ہیں, لیکن الفاظ جو ہیں الفابیٹ وہی فارسی, اردو, عربی کے استعمال ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک صرف یہ مذہب کی بات نہیں ہے, وہ چائنیز ایک بہت بڑی تعداد میں ایک قوم کو اپنے اندر ابزارب ہونے نہیں دینا چاہتے. وہ مسلمان یا غیر مسلم کا سوال وہاں سے زیادہ قوم کا سوال بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے. ہاں جی گنزالوس, آواز تمہارے تک آ رہی ہے, میرے تک نہیں آ رہی. سوال یہ ہے کہ جو کوئی احمدی کے لیے جو جماعت سے دور رہتا ہے, وہ یعنی اس کے جو آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو بد اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ احمدی ایک اس ماحول میں رہتے ہوئے بد اثرات سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ ماحول کے بد اثرات سے احمدی لوگ رہتا ہے یا کوئی نہیں لوگ رہتا, اس کا سوال نہیں ہے. سارا ماحول ہی بد ہے. ٹھیک ہے, اگر بد اثرات صرف ماحول میں نہیں, بد اثرات تو تمہارے گھر میں ہیں, بد اثرات تو تمہارے ٹی وی پہ موجود ہیں, بد اثرات تمہارے سیل فون پہ موجود ہیں, بد اثرات تمہارے آئی پیڈ پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے بچو, غلط چیزیں نہ دیکھو, اور ان کے جو صحیح استعمال ہیں وہ کرو. دوستی اچھی لوگوں سے لگاؤ. اب یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک سکھ کو کہ تم اپنا جگہ بدلو, دہریت تمہارے اندر آ رہی ہے, تو وہ ماحول کا اثر تھا اس وقت, صرف وہ ماحول تھا. اب یہاں تم لوگوں کو تو خود ایک کوشش کر کے اپنے دیکھنے ہوں گے. اگر تم اپنے سیل فونوں پہ اور آئی پیڈوں پہ اور ٹی ویوں پہ غلط قسم کے پروگرام دیکھتے ہو اور اپنی اس کے بجائے اچھی چیزیں دیکھنے کے بجائے وہ چیزیں دیکھتے ہو, تو تمہارے بد اثرات قائم ہیں. تو یہ تو کوشش کرنے سے بچایا جائے گا. اور اس زمانے میں یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے بچنا ایک انسان کے لیے. بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز ہر جگہ موجود ہیں, ہر قدم پہ موجود ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور اس آخری زمانے میں جو قرآن شریف نے کہا نا جنت قریب کر دی جائے گی, میں سمجھتا ہوں اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ان چیزوں سے بچو گے تو اس زمانے میں جتنی ٹیمپٹیشنز انسان کے لیے ہیں نا برائیوں کی طرف لے جانے والی, شاید ہی کبھی ہوئی ہوں. ان سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے, اور قرب حاصل کرنے سے ہی جنت کے قریب ہوگے. بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بعض دفعہ. قدم قدم پہ ٹیمپٹیشنز ہیں تمہارے لیے, ان سے بچنا ہے. اور خاص طور پر مربیان کو تو خاص طور پہ بچنا چاہیے. اس لیے
بڑے سلیکٹڈ پروگرام دیکھو, پڑھنے کی عادت ڈالو, کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں اس زمانے میں لٹریچر ہے اس کو پڑھو, قرآن کریم پڑھو, غور کرو. پروگرام ٹی وی کے وہ دیکھو جو معلوماتی ہیں, علمی ہیں, دینی ہیں, اور ہر اس پروگرام سے اعتراض کرو, بچنے کی کوشش کرو جو تمہیں کسی طرح بھی غلط طرف لے جانے والا ہو. ہاں 5 منٹ اور ہیں 1 گھنٹہ ہونے میں, ہے نا؟ 20 منٹ پہ حضور تشریف ہیں 20 منٹ پہ حضور تشریف لائے. 21 منٹ پہ باتیں شروع ہوئی تھیں, 21:30 پہ تلاوت شروع ہوئی تھی. ہیں تو آپ کا خیال ہے بند کر دوں یا دے دوں 4 منٹ؟ 4 منٹ اور دے دوں ان کو کہ نہ دوں؟ جی حضور جیسے چلو بتاؤ. علیہ السلام. حضور میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو احمدیوں پہ بعض ممالک میں ظلم ہو رہے ہیں, تو کیا جب مغرب میں اسلام پھیلے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا احمدیوں کے ساتھ؟ لا تثریب علیکم اليوم, یہ رد عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے نا, نہیں تو تم بھی ویسے بن جاؤ گے آگے. تم بھی اگر ویسے ہو گے تو اللہ میاں تمہیں بھی پھینٹی لگا دے گا. ٹھیک ہے, اس لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں تم نے, اور محبت اور نفرت سے پیش آنا ہے, محبت اور پیار سے پیش آنا ہے, نفرت نہیں کرنی. نہیں تو نعرہ لگاتے ہیں تم محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, وہ تو جھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہی ہم نے تعلیم دینی, یہی ہم نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے, سویڈن میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھی, کہتی پاکستان میں تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں کہا ہاں ہم اس قوم کے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں احمدی وہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں. ان میں سے بھی کوئی ملی ہے, تو کوئی جٹ ہے, تو کوئی کھوکھر ہے, تو کوئی ملک ہے, اور کوئی بٹر ہے, اور کوئی سائی ہے, دماغ گھومن بھی ہے. تو دماغ پھر سکتے ہیں ہمارے بھی, وہی جواب ہم دے سکتے ہیں, اسی قوم میں سے نکلے ہیں نا. لیکن نہیں, کیونکہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اس زمانے میں مسیح موعود کو ماننا ہے تو ہم نے اس تعلیم پہ عمل کرنا ہے جو حقیقی تعلیم ہے, اور جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. اور میں کہا یہی وجہ ہے کہ ہم جواب نہیں دیتے اور قانون کو اپنے ہاتھ نہیں لیتے, جس کی وجہ سے تم لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے نا جماعت کے لیے. میں کہا اگر ہم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگے ہوں, اسی طرح ریٹیلیٹ کریں, اسی طرح جواب دیں, تو تم لوگ کہو گے تم بھی ویسے وہ بھی ویسے. چلو ٹھیک ہے, اب ان کو آپس میں لڑنے دو. ہیں تو یہی ہمارا اس وقت ہوگا جب حکومت ہمارے پاس آئے گی. یہی یوسف نے تو صرف اپنے بھائیوں کو کہا تھا نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ کہا تھا. ہم نے سنت پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرنا ہے. چلو ہاں مولوی صدیقی 1.5 منٹ رہ گیا, آدھے منٹ میں سوال اور 1 منٹ میں جواب. سوال عرض تھا کہ آپ کے بریگزٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب چونکہ ان کو میجورٹی مل گئی, اب اگلا پوزیشن کی ہے کہ 31 مئی کو بریگزٹ ہو جائے گی, تیار ہو جاؤ. ہمارا سیاسی جو گفتگو ہے ہر چیز اس بریگزٹ ہر وہ جان چھوٹے گی نا, جان چھوٹے گی تم لوگوں کی بھی. جو ہونا ہے, بہت سارے لوگوں نے میرے نزدیک یہ جو اس طرح اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی مل گئی ہے اس کو, یا 87 کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی زیادہ میجورٹی کبھی نہیں ملی تھیچر کے زمانے کے بعد سے. وہ اس لیے ملی کہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اس علاقے میں لوگ جتنے تھے نا, یا لیبر کے علاقے میں نارتھ میں, وہ کہتے ہیں جو ہونا ہے ہو, ہماری جان چھوٹے. ہر تیسرے مہینے ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, بحثیں ہوتی ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس لیے ہم کنزرویٹو پارٹی کو, ٹوری پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں تاکہ جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں. ایک دفعہ کم سے کم کسی پر میجورٹی ہوگی, جان تو چھوٹے گی نا. باقی نقصان کہتے ہیں ہوگا, تمہیں جو فائدہ ہوگا بریگزٹ سے نکلنے کا, وہ کہتے ہیں 0.04 بلین کے فائدے ہوں گے, اور یا 0.4 اور 1.8
بلین کے نقصان ہوں گے، تو اگلے 20 سال میں تم کور کر جاؤ گے، تو اس سال پھر 2 روٹیوں یا 1 روٹی کھانی شروع کر دو، ٹھیک ہو جاؤ گے. ہیں جو وعدے کیے گئے تھے بریگزٹ کے بارے میں کہ یہ ہونا ہے، وہ نہیں پورے ہوئے. کچھ بھی نہیں ہونا. بہرحال ایک نقصان تو ہوگا. اب ٹرمپ ان کو ذرا ہلا شری دیا جا رہا ہے کہ ہماری ایسی جیسی زبردست فتح حاصل کی ہے بورس نے اس الیکشن میں، اس طرح ہی زبردست ہماری ٹریڈنگ ہو گئی ہے امریکہ کی اور یو کے کی. وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. آپ کے رائے میں جو امریکہ میں ریسزم پولرائزیشن یہاں بھی آ جائے گی؟ ریسزم یہاں تو اب دنیا میں ہر جگہ آ رہی ہے، امریکہ کا کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہر جگہ جو فار رائٹ پارٹیاں بڑھ رہی ہیں وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں نا. جرمنی میں کم تو نہیں ہے، ایسٹ جرمنی میں بے شمار ہے، امریکہ سے بھی زیادہ ہے. یہ انٹرنیشنل یہ ویو کیوں چل رہا ہے اس وقت؟ وہ یہ آتے رہتے ہیں فیزز. اگر انصاف قائم رہے گا، اور یہ سارا کرائسس آیا 2008 کے اکنامک کرائسس کے بعد سے، لوگوں کو کھانے پینے کی روٹی مل جائے، ان کو پیسے مل جائیں، ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، جو یہ چاہتے ہیں دنیا والے، دنیا ملتی رہے تو چپ رہیں گے، نہیں ہوگا تو ایشو کھڑے کرتے رہیں گے. اب وہ دوبارہ یہودیوں کے خلاف یا نارسیزم وغیرہ جو پھیل رہا ہے وہ اس لیے ہے نا. جرمنی میں بھی، ادھر ادھر بھی، اسکینڈینیوین ملکوں میں بھی، یورپ کے بعض جگہوں پہ بھی، سب اسی لیے سب کا. چلو اور نماز پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟ خاموش ہو گئے تم، خیال ٹھیک نہیں لگتا. چلو پھر تیاری کرو نماز کی.